اگر رات کافی گزر چکی ہے اور گھر کے سب لوگ سو چکے ہیں تو ایک بار اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں جو آوازیں عام لگتی ہیں وہ عام نہیں ہوتی۔ خالی کمرے سے آنے والی سرگوشی، بند دروازے کے پیچھے ہونے والی ہلکی سی آہٹ، یا رات کے سناٹے میں کسی کے قدموں کی چاپ، یہ سب سننے میں معمولی لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی زندگیاں انہی لمحوں میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی خوفناک واقعے پر مبنی ہے، تو لائٹس بند کر لیجئے، آواز تھوڑی بڑھا لیجئے اور خود کو اس ڈراؤنے سفر کے لیے تیار کر لیجئے۔ یہ کہانی میرے بچپن کے ایک دوست کی ہے جو پچھلے 14 سال سے سعودیہ میں مقیم ہے۔ آئیے اسی کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام تنویر عباس ہے اور یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک صحرائی علاقے کا ہے جو ریاض سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ میں وہاں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں سپروائزر تھا۔ 28 سال کی عمر میں پہلی بار سعودی عرب آیا تھا۔ گھر میں امی، ابو اور ایک چھوٹی بہن تھی اور پیسوں کی کافی تنگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 2 سال کے کانٹریکٹ پر سعودیہ آ گیا تھا۔ سعودی صحرا کے بارے میں نے کافی کچھ سنا تھا، مگر دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ جگہ کتنی مختلف ہے۔ ریت ہی ریت، جہاں تک نظر جائے بس ریت۔ آسمان نیلا اور سورج بے رحم ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاند اتنا روشن ہوتا ہے کہ صحرا چاندی کی طرح چمکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر اس چمک کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ہماری سائٹ صحرا کے اندر تقریباً 20 کلومیٹر دور تھی۔ روزانہ صبح گاڑی میں سائٹ پر جاتے اور شام کو واپس آتے اور اپنی رہائش گاہ میں رہتے۔ یہ ہمارا روزانہ کا معمول تھا، لیکن ایک دن ایسا انہونا واقعہ پیش آیا کہ یہ معمول ٹوٹ گیا۔ اس دن کام دیر سے ختم ہوا تھا۔ جب میں سائٹ سے گاڑی لے کر نکلا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ 2 اور پاکستانی دوست تھے، شفیق اور بلال، اور یہ دونوں ملتان سے تھے۔ ہم تینوں واپس آ رہے تھے۔ شفیق گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ وسیع و عریض صحرا کے بیچوں بیچ سیدھی سڑک جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ریت کے ٹیلے تھے اور آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے۔ سعودیہ کے صحرا کی رات کا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے۔ ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ریت کی خوشبو آتی ہے، آسمان اتنا صاف ہوتا ہے کہ کہکشاں دکھائی دیتی ہے۔ ہم تینوں آرام سے سفر کر رہے تھے اور سب کچھ نارمل تھا۔ ہم کوئی 10 کلومیٹر دور ہی چلے ہوں گے کہ شفیق نے کہا، یار گاڑی کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ بلال نے کہا، کیا مطلب؟ شفیق بولا، پتہ نہیں، لیکن گاڑی کا اسٹیئرنگ بہت ہیوی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ٹائر چیک کرو، شاید کسی ٹائر میں ہوا کم نہ ہو گئی ہو۔ ہم تینوں رک گئے، گاڑی سے نیچے اترے اور ٹائروں کو چیک کیا۔ ٹائر بالکل ٹھیک تھے، مگر جب شفیق نے انجن چیک کیا تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ریڈیٹر گرم ہو گیا ہے اور پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے چیک کیا تو گاڑی کے اندر بھی پانی کی کوئی بوتل نہیں تھی۔ ہم تینوں صحرا کے بیچ میں کھڑے تھے اور ہماری گاڑی بند ہو چکی تھی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ روڈ پر کوئی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ ہم نے موبائل نکالا تاکہ کسی کو فون کر کے مدد حاصل کر سکیں، لیکن ہم تینوں کے موبائل پر نیٹ ورک ہی نہیں تھا۔ سعودیہ کے صحرا کے اندر نیٹ ورک اکثر نہیں ملتا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بلال بولا، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اگر کوئی گاڑی گزرے گی تو روک لیں گے اور اس سے پانی مل جائے گا۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں گاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور موبائل کو سر سے اوپر بلند کیا کہ شاید نیٹ ورک پکڑ لے، لیکن کافی دیر تک سگنل نہیں ملا۔ مجبوراً ہم گاڑی کے پاس بیٹھ گئے۔ رات کے وقت صحرا عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، مکمل خاموشی، ایسی خاموشی جو کانوں میں گونجتی ہے۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی گاڑی نہیں آئی۔ پھر 1 گھنٹہ بھی گزر گیا، کوئی گاڑی نہیں آئی۔ صحرا کی رات بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دن میں 50 ڈگری کی گرمی اور رات میں 5-6 ڈگری تک ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس نہ کھانا تھا نہ پینے کے لیے پانی تھا، اور ہم بے یار و مددگار اس صحرا کے بیچ میں اکیلے کھڑے تھے۔ اسی وقت شفیق نے کہا، یار وہ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ دیکھ رہا تھا۔ صحرا کے اندر گہرائی میں ایک روشنی نظر آ رہی تھی، مدھم اور پیلی روشنی، ایسی روشنی جیسے دور کوئی دیا جل رہا ہو۔ بلال نے سوچتے ہوئے کہا، شاید کوئی خیمہ ہے۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہاں اتنی دور صحرا کے اندر کون خیمہ لگائے گا؟
شفیق نے کہا یار بدو لوگ رہتے ہیں صحراؤں میں، شاید انہی میں سے کسی کا خیمہ ہو۔ ہم تینوں نے مشورہ کیا کہ روشنی ہے تو انسان بھی ہوں گے، اور اگر انسان ہوئے تو ان کے پاس پانی ضرور ہوگا۔ ہم تینوں نے فیصلہ کیا کہ چل کر دیکھتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی یہی کرتے جو ہم نے کیا؟ آج مجھے اپنا یہ فیصلہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ کاش میں رک جاتا اور دوستوں کو بھی روک لیتا۔ خیر ہم تینوں ریت پر اسی روشنی کی طرف چل رہے تھے۔ ریت پر چلنا آسان نہیں تھا، ہر قدم ریت میں دھنس جاتا، اور ہم تینوں موبائل کی ٹارچ جلا کر آگے بڑھ رہے تھے۔ روشنی کو دیکھ کر کبھی ایسے لگتا کہ بہت قریب آ گئی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے ایسے لگتا کہ وہ وہیں پر ہے جہاں پہلے تھی۔ ہم 20 منٹ چلے لیکن روشنی اتنی ہی دور تھی، آدھا گھنٹہ چلتے رہے تو بھی روشنی اتنی ہی دور تھی۔ شفیق نے کہا یہ کمبخت روشنی قریب کیوں نہیں آ رہی؟ بلال نے جواب دیا شاید ریت کی وجہ سے نظر کا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے دوستوں سے کہا چلو یار واپس چلیں، کیونکہ ہم پہلے ہی سڑک سے کافی دور آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ راستہ بھول جائیں۔ شفیق نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور آگے ہی بڑھتا رہا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک روشنی غائب ہو گئی۔ اب جہاں سے ہمیں وہ روشنی نظر آ رہی تھی وہاں مکمل اندھیرا چھا گیا، گہرا اندھیرا۔ صرف ہم تینوں کے موبائل والی ٹارچ کی روشنی گہرے اندھیرے میں چند فٹ تک جیسے اندھیرے کو دور دھکیل رہی تھی۔ بلال نے قدرے خوفزدہ لہجے میں پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ شفیق خاموش رہا، میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا ابھی اور اسی وقت واپس چلو۔ ان دونوں نے خاموشی سے میری بات مانی اور واپس پلٹے، اور اسی وقت مجھے پہلی بار وہ احساس ہوا، وہ ایسا احساس جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیچھے سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے گہرے سیاہ اندھیرے میں کھڑا کوئی میرے وجود پر نظر ٹکائے گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے لاشعوری طور پر فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں صرف ریت کے ٹیلے تھے، رات کا اندھیرا اور خاموشی۔ کوئی آواز نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی آہٹ نہیں۔ وہاں کچھ نہیں تھا مگر احساس نہیں گیا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اندر ہی اندر اپنے آپ سے سوال کیا یہ کیا تھا؟ شاید تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ نہیں۔ شاید میرا وہم ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے خود کو دلاسا دیا، مگر میرے قدم تیز تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں واپس سڑک پر پہنچ گئے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ہم نے اپنا سانس بحال کیا۔ بلال نے کہا مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ بلال کی اس بات پر ہم تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ ہم تینوں جانتے تھے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ ہم تینوں میں سے کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، بس ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ شفیق نے روڈ پر دونوں طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی۔ تب بلال بولا یار اتنی غیر معمولی بات ہو گئی ہے، تم اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ روشنی کیا تھی؟ وہ پاس کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اور پھر اچانک ایسے غائب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تم دونوں اس کو ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں کچھ تو بات کرو، کچھ تو بتاؤ مجھے۔ تب شفیق نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا سعودیہ کے صحرا میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے خاموش رہنے پر میں نے پوچھا کیا بتاتے ہیں؟ شفیق نے جواب دیا بعد میں بتاؤں گا، ابھی گاڑی ٹھیک کرنے پر توجہ دو۔ ہم تینوں گاڑی کے پاس اکٹھے بیٹھے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، رات کے 11 بج گئے تھے، لیکن ابھی تک روڈ پر کسی قسم کی کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہماری طرف آتی ہوئی دکھائی دیں۔ چند منٹ بعد وہ گاڑی ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے پاگلوں کی طرح ہاتھ کھڑے کر کے اس گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرنا شروع کر دیا۔ گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ ہم نے دیکھا وہ ایک ٹرک تھا اور اس میں ایک سعودی ڈرائیور تھا۔ ہم نے عربی میں اس سے بات کی اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے ہمیں پانی دے دیا۔ ہم نے اس عربی کا شکریہ ادا کیا اور ریڈیٹر میں پانی ڈالا اور واپس نکلنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ تب اس عربی ڈرائیور نے پوچھا کہ تم لوگ روڈ سے ہٹ کر صحرا کی طرف تو نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں ہم گئے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرے اندر سے آواز آئی کہ شاید یہ بندہ اس روشنی کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اندر ہی اندر میں کافی پریشان تھا۔
اور شاید میرے دوست بھی اس بات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ضرور سوچ رہے ہوں گے۔ اس عربی ڈرائیور نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کچھ عجیب و غریب ہوتا ہوا دیکھا یا محسوس تو نہیں کیا؟ میں نے صحرا کی گہرائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو بتایا کہ ہمیں دور روشنی نظر آئی تھی، اور باقی کی بات بھی اس کو بتا دی کہ وہ کبھی دور لگتی اور کبھی پاس۔ میرا جواب سن کر اس عربی کے چہرے پر جیسے کچھ بدل سا گیا۔ اس نے عربی میں کچھ پڑھا اور پھر کافی تیز لہجے میں کہا، اس روشنی کو کبھی مت دیکھنا اور اس روشنی کا ہرگز پیچھا مت کرنا، آگے مت جانا چاہے جو بھی ہو جائے۔ شفیق نے پوچھا، کیوں؟ اس اندھیری رات میں، اس ویرانے میں تم اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو کیا؟ اس نے کہا، میری بات غور سے سنو، یہاں کے پرانے لوگ جانتے ہیں اس صحرا میں ایسی مخلوق ہے جو آگ سے کھیلتی ہے، روشنی دکھا کر انسانوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ جس انسان نے اس روشنی کی طرف جانے کی غلطی کی، اس کا حشر بہت برا ہوتا ہے، اور اگر وہ بچ بھی جائے تو پھر نارمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اتنا کہہ کر اس نے گیئر لگایا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے چلا گیا، اور ہم تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئے۔ ہم تینوں کے چہروں پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہم وہاں پر مزید نہیں رکے، جتنا جلدی ہو سکا ہم گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل پڑے۔ اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں پایا، شفیق کی بات بھی یاد آتی رہی، سعودی ڈرائیور کا ڈرا ہوا چہرہ بھی آنکھوں میں گھومتا رہا، اور وہ روشنی جو قریب ہونے کے بجائے دور ہوتی جا رہی تھی اور بعد میں غائب ہو گئی جب ہم قریب پہنچنے والے تھے۔ انہی سوچوں میں پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ اگلے 3 دن نارمل گزرے، کام پر جانا، کھانا کھانا، پھر واپس اپنی رہائش گاہ پر آ کر سو جانا۔ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ وہ واقعی کوئی بدو کا خیمہ ہوگا۔ جب ہم پاس پہنچنے والے تھے تو شاید وہ وہاں سے چلے گئے ہوں گے، مگر چوتھے دن شفیق نے بتایا، اس نے کہا، تنویر بھائی، میں نے اپنی کمپنی کے پرانے مزدوروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ 1 سال پہلے ایک مزدور اسی روشنی کو دیکھ کر اس کے پیچھے گیا تھا، 3 دن تک وہ نہیں ملا تھا، لیکن جب وہ ملا تھا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، اور آج تک کچھ بھی نہیں بتا پایا۔ اس کا ذہنی توازن نارمل نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اس سے کہا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ شفیق نے کہا، بھائی، اس صحرا میں ایسا کچھ ضرور ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ شاید کے بعد وہ چپ ہو گیا تھا، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دعا کرو کسی کا بھی سامنا ان چیزوں سے نہ ہو، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اگلا بد نصیب میں ہی ہوں جس کا سامنا ان چیزوں سے ہونے والا تھا۔ اور اسی رات میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ جہاں ہماری ورکرز کی رہائش گاہ تھی، اسی بلڈنگ میں میرا کمرہ ذرا ہٹ کر تھا، اکیلا اور ایک چھوٹا سا کمرہ جس کی کھڑکی صحرا کی طرف کھلتی تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا، بس اچانک بلا وجہ میری آنکھ کھل گئی تھی، جیسے میری چھٹی حص نے کوئی خطرہ بھانپ لیا ہو اور مجھے الرٹ کر دیا ہو۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بجنے والے تھے۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد جب میں اپنے بیڈ کی طرف جانے لگا تو اچانک میری نظر کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر دور تک چلی گئی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے کافی دور صحرا کے اندر وہی روشنی نظر آئی، وہی مدھم سی پیلی روشنی۔ پہلی نظر میں دور محسوس ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے بلڈنگ سے کافی نزدیک محسوس ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، دھک دھک کی آواز صاف سنائی دینے لگی، ماحول ایک دم بھاری ہو گیا۔ ایسے لگا جیسے وہ روشنی نہیں، کسی کی آنکھیں ہیں، اور ان کی نظر مجھے اپنے وجود میں گہرائی تک اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خوف کے مارے میری چیخ سی نکل گئی۔ پتہ نہیں کیسے میں نے کھڑکی بند کی اور پردہ ڈال دیا۔ بیڈ پر میں ایسے آ کے گرا جیسے میرے وجود میں سے جان نکل گئی ہو۔ میں سانس روک کے لیٹ گیا، مگر اسی لمحے ایک آواز آئی، باہر سے، کھڑکی کے باہر سے، جیسے ریت پر قدموں کی آواز، آہستہ لیکن مسلسل قریب آتی ہوئی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، گلا خشک ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں اور اعوذ باللہ پڑھنا شروع کیا۔ آواز قریب آتی رہی، پھر کھڑکی کے بالکل پاس پہنچ گئی، جیسے رک گئی۔ میں نے سانس تک روک لیا۔ پھر ایک آواز آئی جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی،
وہ آواز نہ انسانی تھی نہ کسی جانور کی، بلکہ وہ کچھ اور ہی تھی، ایسی جیسے ہوا کسی تنگ جگہ سے گزر رہی ہو، مگر اس میں کوئی بہاؤ سا تھا، کوئی ترتیب، جیسے کوئی کچھ بول رہا ہو ایسی زبان میں جو سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ایسے لگا جیسے وہ چیز دور ہٹنا شروع ہو گئی ہو۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا بند کی تو ایسے لگا جیسے وہ چیز پھر کھڑکی پر آ گئی ہو۔ اس رات میں نے ساری رات آیت الکرسی پڑھی اور جو صورتیں مجھے آتی تھیں وہ ساری پڑھی۔ وہ رات ایسے لگ رہی تھی جیسے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مارے خوف کے میں شاید بے ہوش ہو جاؤں گا، لیکن میں بے ہوش نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد صبح کی سفیدی پھیلی۔ سورج نکلنے کے بعد میں نے کھڑکی کو کھول کر دیکھا۔ کھڑکی کے باہر ریت پر قدموں کے نشان تھے، مگر وہ نشان کسی انسان کے نہیں تھے۔ شکل انسانی قدموں جیسی نہیں تھی، مگر سائز غیر معمولی حد تک بڑا تھا، اور قدموں کے درمیان فاصلہ بھی عام انسان کا نہیں تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے فوراً جا کر شفیق کو بلایا اور یہ سب کچھ شفیق کو دکھایا۔ یہ سب دیکھ کر شفیق جیسے بھونچکا سا رہ گیا۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا، تنویر بھائی، کل رات میں نے بھی وہ روشنی دیکھی تھی، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جیسا آپ کے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا، کل رات تمہارے ساتھ یہ سب ہوا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شفیق بولا کہ شاید اس کی بات پر کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے نہیں بتایا۔ اگلے 2 دن کچھ نہیں ہوا، مگر ایک عجیب چیز تھی۔ وہ احساس جو پہلی رات صحرا میں آیا تھا وہ گیا نہیں۔ ہر وقت لگتا تھا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، رہائش گاہ میں بھی اور کام پر بھی۔ تنگ آ کر میں نے سوچا کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، مگر پھر تیسرے دن کچھ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ہم سب سائٹ پر کام کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سر پر اور گرمی 50 ڈگری سے بھی اوپر۔ میں ایک عمارت کی بنیاد چیک کر رہا تھا اور اکیلا تھا۔ دوسرے مزدور دوسری طرف تھے۔ اسی وقت مجھے ایک آواز آئی، میرا نام، تنویر۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی دور سے مجھے پکار رہا ہے۔ میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، پھر وہی آواز، تنویر، اس بار نزدیک سے، بالکل قریب سے۔ میں نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، خالی صحرا، گرم ہوا اور گرم ریت، اور دور تک عمارت کی دیواریں۔ میں خوف کے مارے پوری طرح کانپ اٹھا، فوراً اعوذ باللہ پڑھا، اور پھر آیت الکرسی۔ آواز رک گئی، دوبارہ آواز نہیں آئی۔ میں تیزی سے بھاگا اور دوسرے مزدوروں کے پاس پہنچ گیا۔ چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا پایا، مگر اس دن کام ختم کرتے کرتے مجھے بخار ہو گیا۔ بلال مجھے رہائش گاہ پر لے کر آ گیا۔ بخار تیز تھا اور سر بھاری۔ بلال نے مجھے دوائی دی اور میں لیٹ گیا، اور اس رات جو خواب آیا وہ خواب نہیں تھا۔ میں صحرا میں اکیلا کھڑا تھا، اکیلا، رات، اور سامنے وہ روشنی۔ مگر اس بار روشنی بالکل میرے سامنے تھی، بے حد قریب، اور اس بار اس روشنی میں ایک شکل سی بھی تھی۔ شکل انسانوں جیسی تھی، مگر انسانی نہیں تھی۔ قد بہت لمبا، بازو غیر معمولی حد تک لمبے، آنکھوں کی جگہ وہی مدھم اور پیلی سی روشنی۔ اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک میری طرف ہاتھ بڑھایا، اور خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میرے پورے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، اور میرا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں خوف سے چیخ مار کر بیدار ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بلال میرے پاس تھا، اس نے مجھے سنبھالا، آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور مجھے بھی آیت الکرسی پڑھنے کا کہا۔ صبح ہوئی تو بخار کچھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر وہ خواب دماغ میں اب بھی چل رہا تھا۔ میں نے ماں کو فون کیا اور کہا کہ ماں، میرے لیے دعا کرو۔ ماں نے کہا، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، بس دعا کریں۔ امی نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کر فون پر ہی مجھے دم کیا، اور مجھے ڈھیر ساری دعائیں اور دلاسا دیا، جس سے میری کافی حد تک ہمت بن گئی تھی۔ چند دن گزر گئے، زندگی لگا جیسے معمول پر آ گئی ہو، لیکن پھر وہ واقعہ ہوا جو سب سے زیادہ خوفناک تھا، جس کے لیے یہ پوری کہانی ہے۔ ایک ہفتے بعد ہم تینوں دوست پھر سائٹ سے واپس آ رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، شفیق ڈرائیو کر رہا تھا، میں اگلی سیٹ پر تھا اور بلال پیچھے۔ سڑک سیدھی تھی،
ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ریت چمک رہی تھی۔ اچانک شفیق نے بریک لگائی، اتنی زور سے کہ میں اچھل کر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ شفیق جیسے بت بن چکا تھا اور اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہاں دیکھا جہاں شفیق دیکھ رہا تھا۔ سڑک کے بیچ میں کوئی کھڑا تھا، سفید کپڑوں میں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں وہ وجود سامنے کھڑا نظر آ رہا تھا، سفید لمبا وجود، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل ساکت کھڑا تھا۔ شفیق نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ بلال نے کہا، ہارن مارو۔ شفیق نے ہارن بجایا لیکن وہ وجود آگے سے نہیں ہٹا۔ اسی وقت کچھ ہوا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ وہ وجود آہستہ آہستہ سڑک کی طرف مڑا اور مجھے دیکھا۔ مجھے، صرف مجھے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اگرچہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، صرف اور صرف مجھے۔ اور اسی لمحے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی بجھ گئیں، انجن بند ہو گیا اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ شفیق نے کہا، اللہ اکبر۔ بلال نے کہا، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ ہم تینوں کلمہ پڑھنے لگے۔ باہر سے کچھ سنائی دیا، ریت پر قدموں کی آواز، گاڑی کے گرد چاروں طرف۔ آواز دائیں طرف سے آئی، پھر بائیں طرف سے، پھر پیچھے سے، جیسے کوئی گاڑی کا چکر لگا رہا ہو۔ بلال سسکیاں بھر رہا تھا، شفیق کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، بلند آواز سے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آواز رک گئی مگر میں نہیں رکا، پڑھتا رہا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اور تب گاڑی کا دروازہ ہلا، میری طرف والا دروازہ۔ میرے سینے سے ایک آواز نکلی جو میں نے سنی تو ضرور مگر سمجھ نہیں آیا کہ میں نے نکالی یا نہیں، لیکن میں پڑھتا رہا، واسع کرسی السماوات والارض۔ دروازہ ہلتا رہا مگر کھلا نہیں۔ میں نے آخری آیت پڑھی، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو آواز بند ہو گئی، دروازہ بھی رک گیا۔ شفیق نے چابی گھمائی تو گاڑی کا انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا، ہیڈ لائٹس جل اٹھیں، سڑک صاف تھی، کوئی نہیں تھا۔ شفیق نے فوراً گاڑی دوڑا دی۔ ہم میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، پورے راستے کوئی کچھ نہیں بولا۔ رہائش پر پہنچے تو ہم تینوں اپنے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ایک ہی کمرے میں رکے۔ اس رات میں نے اللہ سے جو مانگا وہ میں نے کبھی نہیں مانگا تھا۔ میں زمین پر سجدے میں گر گیا اور روتا رہا۔ میں نے کہا، یا اللہ، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے کبھی تجھے اس طرح یاد نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دے، میری حفاظت فرما۔ اگلی صبح شفیق نے کچھ ایسا بتایا جس کو سن کر مجھے اپنی خوش نصیبی پر رشک آنے لگا۔ شفیق نے بتایا کہ اس رات جب گاڑی بند ہو گئی تھی اور آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں تو تمہاری طرف والے دروازے پر میں نے کچھ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، کیا دیکھا تھا؟ شفیق نے بتایا کہ دروازے کے شیشے میں کوئی چیز تھی جو باہر سے اس مخلوق کو اندر آنے سے روک رہی تھی، اور اس کی طاقت کے آگے اس مخلوق کی طاقت بہت معمولی لگ رہی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی غیبی مدد تھی جس نے ہم تینوں کو اس مخلوق کے شر سے بچایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مدد نہ پہنچتی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا۔ یہ سن کر میرا دل موم ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئی اور میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پھر یہ واقعہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا، لیکن میں نے 3 چیزیں کی۔ پہلے پابندی سے نماز پڑھنا شروع کی، دوسرا صبح شام آیت الکرسی، چاروں کل اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا میں نے اپنا معمول بنا لیا۔ تیسرا، میں نے گھر پر فون کیا اور ماں سے کہا کہ ماں، مجھے اچھا انسان بننے کی دعا دو۔ 2 ہفتے بعد وہ سعودی ٹرک ڈرائیور جس نے ہمیں پانی دیا تھا دوبارہ ملا۔ اس نے مجھے دیکھا اور حیرانگی سے پوچھا، کیا تم نے اس رات کچھ پڑھا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے کہا، اس صحرا میں بہت لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، مگر جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، وہ واپس آتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور چلا گیا۔ سعودیہ میں قدیم روایات میں اس صحرا کے بارے میں وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایسی مخلوق رہتی ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے اور روشنی دکھا کر انسانوں کو گمراہ کرتی ہے، مگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، وہ سائٹ ختم ہو گئی تھی، نئی سائٹ پر ہیں اور وہ صحرا اب بھی وہی ہے، مگر میں اب اس راستے سے نہیں گزرتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں وہ روشنی کیا تھی
جو سڑک پر کھڑا تھا وہ کیا تھا، اور جو شفیق نے شیشے میں دیکھا جس نے مجھے اس خوفناک مخلوق سے بچایا وہ کیا تھا۔ میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے، مگر ایک بات یقین سے جانتا ہوں، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سنتا ہے اور انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور نہ اکیلا چھوڑتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سورہ بقرہ کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اس کے بعد شفیق اور بلال نے بھی باقاعدہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا اور صبح شام کے اذکار بھی اپنا معمول بنا لیے۔ تو یہ تھی تنویر بھائی کی آپ بیتی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے کوئی ویڈیو مس نہ ہو جائے۔ اس چینل پر انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز میں لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔